کہ بھائی مالک کہتا تھا اتنے پیسے لے آؤ تو میں تمہیں رہا کر دوں گا، اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ میرے نبی نے فرمایا اس غلام کی مدد کرنا بھی تمہارے اوپر حق ہے تاکہ یہ آزاد ہو جائے۔ بولیے تاکہ یہ آزاد۔ میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبیصہ بن مخارق بلالی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کے علاوہ اور کسی شخص کو سوال کرنے کی اجازت ہے، بس 3 شخص سوال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 جو مقروض ہو، بولیے مقروض، اور اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال جائز ہے جس سے اس کا قرضہ اتر جائے۔ اور نمبر 2 فرمایا دوسرا وہ شخص جس کے اوپر کوئی ناگہانی مصیبت آ گئی، آفت آ گئی اور اس کا مال وغیرہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، تو اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے، اور جب گزارا شروع ہو جائے تو اس سے آگے سوال کرنے کی اجازت ہے نہیں ہے۔ نمبر 3 فرمایا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہو، بولیے جو جس کے گھر میں بہت غربت ہے اور 3 عقل مند آدمی گواہی دے دے کہ یہ واقعی غریب ہے، تو اس کو پھر سوال کرنے کی اتنی مقدار میں کہ اس کے گھر کا فاقہ دور ہو جائے، اور جو ہی دور ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو سوال کرنے کی بولیے اجازت ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا قبیصہ ان 3 شخصوں کے علاوہ سب کے لیے سوال حرام ہے۔ بولیے سب کے لیے سوال ہے حرام ہے۔ اللہ بھائی ہمیں حرام کاموں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ لو جی، اس کے بعد میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اعلیٰ صدقہ کون سا ہے؟ بولیے سب سے اعلیٰ صدقہ کون سا ہے؟ تو میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو تندرست ہو، تیرے سامنے ضرورتوں کا انبار لگا ہو اور تجھے مال کے بڑھنے کی امید بھی ہو، اپنے خرچوں کی لمبی لسٹ بھی تیرے، اس وقت اگر تو اپنی وہ ساری لسٹیں پیچھے کر کے اللہ کے نام پہ خرچ کرے تو یہ تیرا خرچ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور فرمایا اگر تو مرتے وقت کہے اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، اتنا، تو فرمایا وہ تو تیرے مرنے کے بعد فلاں فلاں کا ہو گیا، وہ تو فلاں فلاں کا تیرا تو وہی ہے جو تو صحت کے عالم میں، اپنی جوانی کے عالم میں خرچ ہوش و حواس میں خرچ کر گیا۔ اللہ یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 6 سارے تو بولیا کرو یار۔ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، 6 کام ہو گئے۔ بولیے کتنے کام؟ 6۔ تو اور آگے کی کرنا ہے؟ موجہ ماریے نہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فرمایا ایک کام کر کے پھر نماز بھی پڑھنی ہے۔ بولو بولو، نماز بھی پڑھنی ہے۔ یہ تو نہیں مولوی صاحب منجی دا بڑا زور ہے آج کل اسی مسیطیں نہیں پڑھنا۔ عجیب مسلمان ہو بھائی۔ او جی ہمارے گھر شادی ہے، پوچھا لڑکے کا بھی نماز نہیں پڑھو، جی انہیں نماز کتوں پڑھنی، آج انہیں شادی ہو گئی ہے۔ میں کہا انہیں شادی جہنم میں ہوئی ہے، جڑا بیچارہ نماز تو بھی گیا۔ تو نہیں بھائی، یہ سارے کام کرنے ہیں نیکی والے، عقیدہ بھی ٹھیک رکھنا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز بھی قائم رکھنی ہے۔ بولیے نماز بھی۔ اب کتنے ہو گئے؟ 7۔ 8واں عمل وَآتَ الزَّكَاةَ، اور پھر زکوٰۃ بھی۔ یہ جو جتنا بھی خرچ ہوا ہے نا، یتیموں پر، مسکینوں پر، سبیل پر، وابن سبیل پر، سائلین پر، غلاموں پر، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ بولیے زکوٰۃ کے، اگرچہ آپ ان سب کی زکوٰۃ سے بھی مدد ہے، پر اللہ نے پہلے وہ خرچ بیان کیا ہے پھر زکوٰۃ کا، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ دینے سے سخی کوئی نہیں ہوتا، سخی وہی ہوتا ہے جو سخاوت کے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرتا ہے۔ اب کتنی باتیں ہو گئی؟ 8 ہو گئی۔ 9ویں سنیں کمال کی، پر ایڈوانس میں کہیں سبحان اللہ۔ والموفون بعہدہم، پھر وہ اپنے وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اذا عاہدوا، جب وعدہ کر لیں،
بولیے جب وعدہ یہ وعدہ کر کے نہ آخنا سی تو بس ایویں ٹائم پاس کیتا سی اسی تو جناب اتوں تو آخیا سی کوئی پکا وعدہ تھوڑا پکے میں سیمنٹ لانا پہنتا ہے جب آپ نے کال کر دیا ہاں کر دیا تو وعدہ ہو گیا بولیے وعدہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو پھر وعدے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں کوئی وعدہ توڑا قیامت والے دن یہ اس کی سرین میں یہاں ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور جس کے اوپر لکھا جائے گا کہ یہ غدار ہے جو دنیا میں وعدے توڑ کے آیا ہے اور جتنی بڑی ہماری وعدہ خلافی ہوگی اتنا بڑا جھنڈا ہوگا سوچئے آج کوئی اس مجمع میں آپ کو اور مجھے کہہ دے کہ آپ غدار ہیں آپ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں تو ہم کتنی انسلٹ فیل کریں گے اور قیامت کے دن سارے نبیوں کے سامنے سارے رسولوں کے سامنے جب کسی کو غدار کہا جائے گا وعدہ خلاف کہا جائے گا تو پھر کتنی بڑی شرمندگی کا سامنا ہوگا اس لیے مومنوں کی اور نیک لوگوں کی صفت کیا ہے جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو پھر وعدے کو اب کتنی باتیں ہو گئی 10ویں سن لیں ایت ہی کوئی والصابرین جو صبر کرتے ہیں فی البأسائی سختی میں بولیے فی البأسائی سختی کون سی باہر سے کوئی مصیبت آ جائے کوئی دشمن اٹھ پڑا کوئی تکلیف باہر سے پچھا رہا ہے یہ پھر بھی صبر کرتے ہیں اب کتنی